نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ، اس نے بادلوں سے آواز سنی، بادلوں سے، اور بادلوں سے آواز آ رہی ہے جا فلاں فلاں بندے کے باغ کے اندر جا کر بارش برسا دے۔ آواز آئی بادلوں سے، اس زمین سے نہیں، بادلوں سے۔ اس کے حدیقۃ فلان، جا فلاں فلاں کے بندے کے اندر جا کر بارش برساؤ۔ وہ بندہ کہتا مجھے آواز آئی، میں اس بادلوں کے پیچھے پیچھے، بدلی ہوتی نا بعض دفعہ، پورے بادل نہیں ہوتے، میں پیچھے پیچھے، بادل آگے آگے، وہ ایک جگہ پہ ایک پہاڑی کے اندر جا کر برسے، وہاں پر پانی ایک نالی بنی ہوئی تھی، اس نالی سے ہوتا ہوتا ایک بندے کے باغ کے اندر جا رہا ہے، اور وہاں پر ایک بندہ میں نے دیکھا وہ کھال بنا رہا ہے، پانی کو جہاں وہ باغ کے اندر جہاں وہ لگا رہا ہے، کھالا بنایا انہیں، وہ وہاں پر نالی کی صورت کے اندر پانی اس کے باغ کے اندر جا رہا ہے۔ میں اس بندے کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے وہ تیرا کون سا نیکی کا کام ہے؟ میں نے تیرا نام کیا ہے؟ کہنا میرا نام یہ ہے۔ کہتا میں نے تیرا نام بادلوں سے سنا، تیرا نام میں نے بادلوں سے سنا۔ یہ دیکھیں جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا نام لیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا بادلوں کو، بادلوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ ہاں جی، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ یہ بندے کے بس میں نہیں، یہ بندے کے بس پہ نہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا مال، یہ دیکھے بندے کو نہیں سمجھ آتی اللہ تعالیٰ کس طرح اسباب پیدا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بادلوں کو جاؤ فلاں فلاں کے اندر باغ کے اندر جا کر برسو، بندے نے نام سنا وہ پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے کہا میں نے تیرا نام بادلوں سے سنا ہے، تیرا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا عمل تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ہاں میں یہ ضرور کرتا ہوں، اپنے بال کے 3 حصے کرتا ہوں، جو میرا باغ ہے نا اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، اور 3 حصے کیسے کرتا ہوں؟ ایک حصہ مال اسی باغ میں واپس لوٹا دیا، یعنی کہ جو مال بچا اس کا ایک حصہ واپس اسی مال خرید لیا باغ میں لگا دیا، ایک حصہ گھر بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، ایک حصہ یتیموں غریبوں مسکینوں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتا ہوں۔ بھائی یہ میرا عمل ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے شاید اللہ رب العالمین نے یہ بادل یہاں پر برسنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ سورہ قلم اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے ان لوگوں کی بربادی کا تذکرہ کیا ہے جن کا باپ بڑا نیک تھا، جب وہ اپنے جو ہے وہ زمین کی فصل کو کاٹتا نا تو یتیموں غریبوں مسکینوں کو مال دیا کرتا تھا، یتیموں غریبوں کو بھی دیا، کوئی آ جاتا نا اس کو نہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب وہ باپ فوت ہوا نا تو بیٹے کہنے لگے ساڈا ابا تے بیوقوف سی، ساڈا ابا بیوقوف سی، ایویں سارا غریباں نوں ونڈ کے ٹر گیا، یتیموں کو دے دیتا غریبوں کو دے دیتا، سانوں بچتا ہی کوئی نہیں پیچھے۔ وہ 2-4 بیٹے تھے، انہوں نے پروگرام بنایا، جب پروگرام بنایا نا ایک پروگرام زمین پر بنتا ہے اور ایک پروگرام آسمانوں پر بنتا ہے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم راتوں رات اس فصل کو کاٹ لیں گے، نہ کوئی غریب آئے گا نہ کوئی مسکین آئے گا نہ کوئی یتیم آئے گا، کسی کو دینا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دینا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، راتوں رات گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، آگ کا ایک ہوا برولا نہیں جسے آپ کہتے ہیں، ایک آگ آئی ہوا کے ذریعے، اس نے ساری فصل کو برباد کر دیا۔ اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس فصل میں پہنچے، وہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس نے کہا تم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ نہ ایک کہنے لگا اوے تم راستہ نہیں بھولے، اور تم راستہ نہیں بھولے لیکن تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرتا ہے نا تو اپنی اولاد کو بھی بٹھا کر یہ سمجھائے کہ بیٹا یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ تم نے نکالنا ہی نکالنا ہے، یہ تم نے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یہ غیبی مدد ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ اس مال کا کیا فائدہ، اس مال کا کیا فائدہ جس مال میں نہ یتیموں کا حصہ نکلے، کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا، وہ پڑوسی ہے یا ہمسایا یا کوئی رشتہ دار ہے، میرے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، لیکن میرا مال کبھی کسی یتیم کے کام نہیں آیا۔ اس مال کا کیا فائدہ جس مال کو کبھی کسی مسکین پر خرچ نہیں کیا؟ میرے گھر کے اندر 4 سالن خراب ہو جائیں، نالی کے اندر چلے جائیں، میرے گھر کے اندر کوئی ڈش کم نہ ہو، اچھے سے اچھا کھانا پکے، لیکن اس کھانے میں سے پکے کھانے میں سے کبھی کسی مسکین کے گھر، کبھی کسی غریب کے گھر، کبھی کسی پڑوسی کے گھر، اور کبھی کسی ضرورت مند کے گھر، کبھی کچا کبھی پکا ہوا، کبھی مالی صورت میں گیا ہی نہیں، اس مال کا کیا فائدہ؟ اس بینک بیلنس کا کیا فائدہ؟ یہ تو برباد ہو جائے گا۔
جس بینک بیلنس سے کبھی کسی مدرسے میں جا کر ٹھٹر دی سردی میں ہم نے کسی بچے کو جا کر جو ہے کوئی جیکٹ نہیں لے کر دی، کوئی جرسی نہیں لے کر دی، کوئی کپڑے نہیں لے کر دیے، کبھی ان کو کمبل نہیں لے کر دیا، کبھی کوئی ضرورت نہیں دیکھی کہ یار یہ غریب غربا لوگ ہیں، یہ اللہ کا دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، ہم جا کر ان کے اوپر مال خرچ کریں۔ یہ مدارس ان کی فیکٹریاں تو نہیں چلتی؟ کبھی کسی مدرسے میں سردی میں گرمی میں گئے ہو کہ یار ان کو بھی پنکھے کی ضرورت ہے، ان کا بھی بجلی کا بل آتا ہے، ان کا بھی کھانے کی ضرورت ہے، یہ مانگتے نہیں، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، میرا مال ہے، اللہ نے مجھے مال دیا، میں جا کر ان کے اوپر مال خرچ کروں۔ اس مال کا کیا فائدہ؟ بینک بیلنس ہے، پیسے بڑے ہیں، چودھری صاحب کے پاس پیسے بڑے ہیں، لیکن کبھی کسی بہن بھائی کے کام نہیں آیا۔ بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، بیٹوں کی شادی ہے، بیٹیوں کی شادی ہے، کبھی کھانا نہیں بنوا کر دیا، کبھی ان کا جو ہے وہ کام نہیں آیا، اور ضرورت ہی نہیں، بس پیسے گنتا ہے اور سائڈ پر رکھتا ہے، پیسے گنتا اور سائڈ پر رکھتا ہے، کبھی کسی محلے دار کے کام نہیں آیا، کسی کی خوشی میں کام نہیں آیا، کسی کی غمی میں کام نہیں آیا، اور جس مسجد میں بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہاں پر کام نہیں آیا۔ اب اندازہ لگائیں نا، یہ توجہ دلاتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ کام بندہ کرتا رہے، ہر ٹائم بندہ لوگوں سے مانگتا رہے، پیسے دیو پھر نماز کھلا رہا گا، پیسے دیو پھر نماز کھلا رہا گا۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، چلو جمعہ پڑھ دو آ کے، یہاں پر بجلی کا بل نہیں آتا، یہاں پر گیس کا بل نہیں آتا، یہاں پر جو لوگ رکھے ہوتے ہیں ان کے ذاتی اخراجات کوئی نہیں ہوتے، مساجد کے جو اخراجات ہوتے ہیں، یہ جو اے سی چلتے ہیں، یہ جو بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یہ جو ضروریات ہیں، یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں، یہ حکومت کی طرف سے ان کو سبسڈی ہے، حکومت کی طرف سے کچھ ملتا ہے؟ بل معاف ہے؟ نہیں ملتا، لیکن اللہ جانتا ہے ہم ٹیکسوں کی صورت میں ہزاروں روپیہ حکومت کو دے دیتے ہیں، لیکن پورے 1 مہینے کے بعد پورے محلے کے 500 افراد، 1000 افراد، ہر گھر میں سے 1000 روپیہ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ پھر لوگوں کو خرچے یاد آ جاتے ہیں، پھر مہنگائی یاد آ جاتی ہے، پھر انسان کنجوس ہو جاتا ہے، پھر انسان بخیل ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایمان موجود ہو تو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ تم مسلمان ہو، تم 1 مہینے کے بعد 500 روپیہ 1000 روپیہ اللہ کے گھر میں نہیں دے سکتے تو تحفہ تمہارے مال پر، یہ بھی کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ 1000 روپیہ 100 روپے بھی نہیں، اس میں گننے میں نہیں آ رہا، 1000 روپے کا نوٹ تو 100 روپے میں گنا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا مہنگائی کتنی ہو گئی ہے؟ سارا محلہ ہزاروں میں جو ہے ان کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن ہر مسجد میں آپ جا کر دیکھ لیں یہ کروڑوں کا مینار کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن مولویوں نے پوچھ کے بھیج لو نہ دیو 10,000 12,000 10,000 12,000 15,000 تنخواہ۔ کون وہ بندہ جو دین سکھا رہا ہے؟ یہ تو کہنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ بھئی آپ کے اپنے گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپیہ، اور جو دین کا آپ کے بچے پڑھا رہا ہے، آپ کو دین سکھا رہا ہے، آپ کو علم سکھا رہا ہے، آپ کو عمرے کے مسئلے بتا رہا ہے، کبھی پوچھا ہے کہ مولوی صاحب تسی عمرہ کیتا ہے؟ آپ کو حج کے مسئلے بتاتا ہے، مولوی صاحب تسی حج کیتا ہے؟ آپ کو قربانی کے مسئلے بتاتا ہے، مولوی صاحب تسی قربانی لئی ہے؟ فضائل پڑے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن پورا محلہ مل کر اگر اپنے امام کی مسجد کی جائز ضروریات بھی پورا نہیں کر سکتا تو اس مال کو جہنم میں لے کر جانا ہے۔